إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات اور مالک ارض و سما نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بھٹکتا ہوا اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قرآن مجید کی شکل میں ایک ضابطۂ حیات کو پیدا فرمایا، نازل فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خاص طور پر تمام نبیوں کے سردار سید الانبیاء سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین، آج کا یہ پروگرام جو الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور یہ پروگرام الحمدللہ ہر اتوار کو مختلف علاقوں میں رکھا جاتا ہے۔ آج یہ پروگرام محلہ بیرون ٹولہ میں منعقد کیا گیا ہے، اور یہ پروگرام آج کا تیسرا پروگرام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کی ہونے والی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ تمامی خواتین کو اور ماؤں بہنوں کو اس پروگرام میں ہونے والی باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز خواتین اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ انہی احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے، انہی احسان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ہمیں ایک گائیڈ کے طور پر تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کریں گے اس عنوان کا نام ہے
اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین، سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، حکم بجا لانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اے لوگو تم اطاعت کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور فرما برداری اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے، لعلکم ترحمون۔ معزز خواتین، اطاعت رسول یہ ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اپنے دل میں پیوست نہیں کرتا، وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اطیعوا اللہ والرسول، کہ اے لوگو اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ فإن تولوا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، وہ شخص کافر ہے، اور فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ رب العالمین انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انکار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور صحابی آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، ہمیں آپ سے بہت پیار ہے، ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ جب ہم اپنے گھر پہ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور آپ کی یاد آتی ہے، جب تک ہم آپ کو دیکھ نہ لیں ہمیں صبر نہیں ہوتا۔ ان بچوں کو ذرا، یہ کن کے بچے ہیں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ جب تک ہم آپ کا دیدار نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں خدشہ ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے انتقال کر جانے کے بعد آپ تو جنت میں چلے جائیں اور ہم آپ کے دیدار سے محروم ہو جائیں۔ یعنی ایک صحابی کو نبی سے اتنی محبت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو اللہ کے رسول ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا اور آپ جنت میں چلے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے دیدار سے محروم ہو جائیں، ہم آپ کو دیکھ نہ سکیں۔ اللہ کے رسول اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کچھ طریقہ بتائیے اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جانے کے بعد، کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ ہم آپ کا دیدار کر سکیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس صحابی کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس صحابی کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ ومن یطع اللہ والرسول، کہ جو شخص ومن یطع اللہ ورسولہ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلے گا، فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں پر انعام فرمائے گا۔ اور وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ من النبیین، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء والصالحین، اور وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی کہ وہ صحابی جو یہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد جب ہم جنت اور جہنم میں چلے جائیں تو ہم آپ کے دیدار سے محروم ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو ان کا ساتھ نصیب عطا کرے گا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی اہمیت و فضیلت۔ معزز خواتین حضرات، ہم بھی قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے اس دین کو پہنچانے کے لیے بے شمار تکلیفیں برداشت کی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان اور اسلام والے ہیں، لیکن کیا حقیقی اسلام والے ہیں؟ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نقش قدم پر چلتے ہیں یا اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں اور معاشرے میں دیکھیں تو بڑے دھڑلے سے اور بڑے آرام اور عام انداز میں آپ کہیں کہ انسان اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ان کام کو سر انجام دے رہا ہے جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں، جو اسلام میں کسی طریقے سے حلال نہیں، انسان کر رہا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ گناہ، یہ جرم، یہ برائیاں ہماری خواتین کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ کون سی برائی؟ ایک برائی ہے اللہ کے علاوہ غیروں کی قسمیں کھانا، اور آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز غیر ہے۔ آپ اپنے سر کی قسم کھائیں یہ بھی غیر ہے، آپ اپنے بچوں کی قسم کھائیں یہ بھی غیر ہے، آپ اپنی روزی کی قسم کھائیں یہ بھی ناجائز ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، خواہ اس نے اپنی روزی کی قسم کھائی، قرآن کی قسم کھائی، اولاد کی قسم کھائی، اپنے سر کی قسم کھائی، اپنے کسی معزز شخص کی قسم کھائی، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اور ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت والنار، جس عورت نے، جس بندی نے، جس عورت نے اللہ کے علاوہ اگر کسی کی قسم کھائی اور اگر وہ اس حال میں مر گئی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت پر جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا ہے۔ معزز خواتین، ہمیں اس بات پر بڑی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسمیں بڑے آرام سے کھاتے ہیں۔ اچھا، آپ غور کریں کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ جب کوئی عورت یا کوئی مرد کسی چیز کی یا کسی شخص کی قسم کھاتا ہے تو اس کا ارادہ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے آدمی کو مطمئن کر لیں، ہم اس کو سچائی دکھلا دیں، یعنی کسی معزز چیز یا کسی معزز شخص کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز عظمت والی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی چیز متبرک نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو ہماری قسم کھاؤ، ہمارے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ فقط اشرک، اور جس نے اپنے سر کی، اپنی اولاد کی،
اپنے رزق کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔ اور شرک کرنے والوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسی عورت پر اور ایسے آدمی پر جہنم کو واجب کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا۔ تو ایمان لانے کے بعد ہم جس گناہ کو جو عام طور سے کرتے ہیں وہ ہے اللہ کے علاوہ غیروں کی قسم کھانا۔ اور دوسری چیز ہے غیر محرم کے سامنے بازاروں میں، چوراہوں میں، گلیوں اور محلوں میں خوشبو لگا کر نکلنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلے اس ارادے سے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، مائل ہوں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے۔ معزز خواتین، خوشبو کو لگانا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ خوشبو کو لگا کر چوراہوں پر نکلیں اور اس سے مرد آپ کی طرف متاثر ہوں، آپ خوشبو کو لگا کر بازاروں میں نکلیں، محلوں اور گلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، چوراہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کی خوشبو سے اپنی نگاہوں کو آپ کی طرف پھیر لیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم آپ کی زندگی کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے، یعنی اے عمر، ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے، یعنی عمر فاروق اللہ کے نبی سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی، آپ ہمیں اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، بلکہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں، آپ محبوب ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے عمر، جب تک کوئی شخص، کوئی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے، وہ شخص کامل مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے حدیث ارشاد فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی بندی اس وقت تک اپنے آپ کو پکی اور سچی مومن کہلانے کے حق نہیں رکھتی جب تک کہ وہ مجھ سے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے شوہر سے زیادہ، اپنے گھر کے ساز و سامان سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ سونا مردوں پر حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ میں آگ کے انگاروں کو پہننے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے پہنے تو یاد رکھ کے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اور آپ نے یہ جملے کہے اور آپ چلے گئے۔ کچھ لوگ اس صحابی کے پاس آئے، اس آدمی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے شخص، وہ انگوٹھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی ہے اس کو اٹھا لو، مردوں پر حرام ہے، اس کو اٹھا لو، بازار میں بیچ دینا، اس سے نفع حاصل کر لینا تمہارے فائدے کی چیز ہے۔ تو وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ اے لوگوں، جس انگوٹھی کو
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر پھینک دیا، ہم اس انگوٹھی کو اٹھا نہیں سکتے، ہم اس کو اپنے ہاتھ میں دوبارہ نہیں لے سکتے۔ تو یہ صحابہ کرام کی نبی سے محبت تھی۔ آج ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں۔ آج ہمارا بھی دعویٰ اور ماننا یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن ہمارے اعمال صحابہ کرام کے اعمال سے بالکل مختلف ہیں، بالکل الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ اے لوگو اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ، اگر تم اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنے لگو جس طرح صحابہ چلے ہیں، جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم کہاں چلتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی مشکلیں برداشت کی، بڑی دقتیں اور پریشانیوں سے دوچار ہوئے۔ جو دولت، جو وراثت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گئی، ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں۔ معزز خواتین، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے اپنے ایمان کے جذبات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، دکھانا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے کسی بات کے فیصلہ آ جانے کے بعد وہ اپنا اختیار باقی رکھیں، وہ کہ نہیں یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ بازاروں میں، محلوں میں، چوراہوں میں خوشبو لگا کر عورت کے لیے جانا جس سے لوگ اس کی طرح متاثر ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اس طریقے سے جاتی ہے تو یہ حرام کام کرتی ہے، ایسی عورت زانیہ ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی عورت اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے، اپنے ارادوں کو نہیں کچلتی، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو خوب شوق سے گزارے، خوب شوق سے کرے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے سینوں میں رکھ لے۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابیوں، اے لوگو، میری امت کا ہر شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت جنت کے اندر داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس مرد یا عورت کے جس نے میری سنت کا انکار کیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کی سنت کا انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہوں گے کچھ لوگ جو ہماری سنت کا انکار کریں گے، اور آپ نے آگے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو شخص میری اطاعت کرے گا، جس نے میری اطاعت کی، میری حدیث کے آ جانے کے بعد اس پر اپنے سر کو خم کر لیا، سر کو جھکا لیا، اس بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا، من اطاعنی دخل الجنہ، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری سنت کو سننے کے بعد، میری باتوں کو سننے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، یہ کہا کہ لوگوں کا کیا، وہ کہتے رہیں گے ہمیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا ہے، فقط ابا، اس نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ عورت جہنم میں داخل ہوگی۔ نبی کا صاف فرمان ہے، آپ کے پاس نبی کی حدیث پہنچ چکی ہے، آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ خوشبو لگا کر بازار میں جانا جس سے غیر محرم مرد آپ کی طرف متاثر ہوں اور آپ کو اپنی نگاہوں کا شکار بنائیں، آپ پر اپنی آوارہ نگاہوں کو ڈالیں، اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو بڑے شوق سے کریں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سن لیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے، مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد، اللہ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد کوئی عورت اس میں اپنا اختیار باقی رکھے، اس میں حیلہ نکالے، بہانہ بنائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اس نے گناہ کیا، اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی نافرمانی کی، انکار کیا، تو یاد رکھے وہ سب سے بڑی گمراہی کے اندر ہے۔ معزز خواتین، اسلام بڑا سادہ مذہب ہے۔
آپ کو خوشبو لگانے کی اجازت ہے، آپ گھر میں لگائیے، اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو لگا کر بازار میں آئیں، بازار میں آنے کے بعد غیر محرم مرد آپ پر اپنی آوارہ نگاہیں دوڑائے ڈالے، جس سے فتنہ برپا ہو، ماحول خراب ہو اور آپ کسی گناہ کی مرتکب ہوں، اسلام قطعی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پہلی چیز جو معاشرے میں بہت معمولی سمجھی جاتی ہے وہ ہے اپنے سر کی قسم کھانا۔ لڑائی ہو گئی، لڑائی ہونے کے بعد دوسری عورت آپ پر یقین نہیں کر رہی، کہ چلو میں مسجد میں اللہ کے کلام کو اٹھا کر قسم کھاتی ہوں کہ اللہ کے کلام کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے یہ بات نہیں کی۔ اور عام طور سے عورتوں کے اندر جھگڑے انہی معاملوں میں ہوتے ہیں جو ان کے اندر عادتیں ہیں، چغلی، غیبت، برائی، تو مسجدوں میں جا کے قرآن کی قسم کھاتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائی، خواہ وہ کوئی کسی شخص کی قسم ہو یا کسی چیز کی قسم ہو، فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اور شرک کرنے والے کا انجام آپ جانتی ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ آپ کوشش کریں، پریکٹس ڈالیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس گناہ سے بچائے اور سوائے اللہ کے کسی اور کی قسم نہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز کہ آپ خوشبو لگا کر، آج تو طرح طرح کے صابن، شیمپو، عطر اور پرفیوم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت نہانے کے فوراً بعد گھر سے نکلے تو پوری گلی مہک جاتی ہے، پوری گلی معطر ہو جاتی ہے۔ اور کچھ ماں اور بہنوں کو لوگوں نے بھی دیکھا کہ وہ بازاروں میں اپنے بالوں کو کھلا رکھ کر، دوپٹوں کو اپنا اٹھا کر وہ بازاروں میں نکلتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتی ہیں کہ جب چار مرد ہم کو دیکھیں گے تو ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں ایک نکھار پیدا ہوگا، ہم لوگوں میں معزز مانے جائیں گے، ہماری تعریف ہوگی، چار آدمی دیکھیں گے ہماری تعریف کریں گے۔ معزز خواتین، اسلام کی تعلیمات، شاید اسلام کے اندر عورتوں کو جتنا مقام و مرتبہ اور عزت دی گئی، اتنی عزت کسی دھرم کے اندر، کسی مذہب کے اندر نہیں دی گئی۔ آج عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ملا اور مولوی، یہ حافظ، یہ قاری عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں، ہمیشہ عورتوں کے حقوق بتاتے ہیں، کبھی شوہر کے حقوق نہیں بتاتے، ہمیشہ پردے میں رہ کے جکڑ کر رکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اپنی مرضی کی زندگی اسلام میں گویا ہے ہی نہیں۔ نہیں عزیز خواتین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر آپ اسلام سے پہلے عورتوں کی عزت و آبرو کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو رونا آئے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی کہ آپ حیرت کریں گے۔ مورخین نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب کے لوگ عورت کو صرف اور صرف اپنی خواہشات پورا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے، عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے اور ان کو پھینک دیتے، ہٹا دیتے، اور پھر مرضی آتی کسی سے شادی کر لیتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پانے سے پہلے عورتیں جس گھر میں پیدا ہوتی تھی، لوگ اس گھر کو معیوب سمجھتے تھے، اور بہت سارے بڑے رئیس اور بڑے بڑے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسی چیز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا، فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جس دن زمین میں زندہ درگور دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ کس جرم کی وجہ سے تمہیں زمین میں زندہ دفن کیا گیا۔ تو اسلام کے آنے کے بعد عورت کو ایک عزت دی گئی، اور آپ جانتی ہیں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ عورت ایک قیمتی شے ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ رب العالمین نے یہ نہیں چاہا کہ عورت ایک بازارو عورت بنے، وہ بازار میں رکھا جانے والا کوئی آئٹم یا کوئی چیز بنے جس کو 10 آدمی دیکھیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک سونے کی ناک کی کیل یا سونے کی جھمکیاں ایک ڈبی کے اندر، پھر اس کے اندر بھی ڈبی، پھر اس ڈبی کو ایک بکسے کے اندر رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے عورت ایک قیمتی چیز ہے، اس کو پردے میں رکھا جائے
تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، لوگ اس پر اپنی نگاہوں کو نہ ڈال سکیں۔ تو معزز خواتین، آپ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال لیجئے کہ اسلام کے آنے کے بعد عورتوں پر ظلم کیا گیا، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا جو مقام شاید کسی مذہب میں دیا جاتا ہو۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میں کس کی سب سے زیادہ اطاعت اور پیروی کروں؟ ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنی ماں کی سب سے زیادہ فرما برداری کر۔ کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ کہا اپنے ماں کی فرما برداری کر۔ کہا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ کہا اپنے ماں کی فرما برداری کر۔ جب چوتھی مرتبہ صحابی نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا اب تمہارے نزدیک تمہارا باپ ہے۔ یعنی عورت کے لیے اللہ رب العالمین نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام و مرتبہ رکھا ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کی عزت اپنے باپ سے 3 گنا زیادہ کرتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ چلن ایسا ہے کہ مرد حضرات تو مسجدوں میں جا کر دین کی، اسلام کی باتیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہماری خواتین جو اسلام کی تعلیمات سے دلچسپی رکھتی ہیں وہ اس سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ پروگرام ان کی دلچسپی کو بڑھانے، ان کے اندر دین کی جانکاری کو پیدا کرنے، ان کے اندر دین کی روشنی کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ تمام خواتین اس پروگرام میں آئیں اور اس پروگرام سے ہونے والی تمام باتوں سے مستفید ہوں۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیوست کر دے۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ الہ العالمین آج ہم معاشی حالت سے کمزور ہیں، کاروبار سے پچھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہماری حالت کو درست فرما دے۔ الہ العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، دنیا کے اندر اسلام کی دولت سے مالا مال رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔